تحریک قصاص رنگ لائے گی؟ سندھ سرکار نے مدارس کو راہ راست پر لانے کا ارادہ کر لیا۔ کشمیریوں نے OIC کو جگا دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ نعمان۔ ناظرین، عوامی تحریک کی جانب سے گزشتہ روز تحریک قصاص کا آغاز کر دیا گیا ہے اور گزشتہ روز عوامی تحریک کے دعوے کے بقول 82 شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، دھرنے دیے گئے اور آج بھی 20 شہروں میں دھرنے دیے جا رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ہارون صاحب، طاہر القادری صاحب نے کل ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے، ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چاہیں تو 7 دن کے اندر ماڈل ٹاؤن کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ کیسے 7 دن میں کیسے بدلہ لے سکتے ہیں؟ جیسے طالبان لیتے ہیں، یہ تو ایک بچے گا نا بات ہے۔ یعنی ان کو پورا حق ہے احتجاج کرنے کا اور وہ حق بجانب ہیں، مگر ضروری ہے مذکر خیز گفتگو بھی کی جائے۔ 16 آدمی ان کے شہید ہوئے ہیں، بالکل انہیں حق ہے مطالبہ کریں۔ جسٹس کیا نکی ان کا نام تھا جن کی رپورٹ باقر اس کا اپنا رپورٹ شائع کرنے کا مطالبہ کریں، اور اب بندے قتل ہوئے ہیں تو ظاہر ہے قاتل کوئی قاتل بھی ہے، خود بخود تو کوئی آدمی نہیں مر جاتا، اتفاقاً تو نہیں ہوتا، اور اگر اتفاقاً نہیں ہوا فرض کیجئے کوئی ایسا بھی واقعہ دنیا میں ہو سکتا تو اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے۔ اور یہ سمجھ نہیں رہے بالکل شریف بردرز کہ جیسے بھٹو اس کو احمد رضا کے باپ کو قتل کرا دیا تھا، آج تک پیپلز پارٹی والے انکار کرتے ہیں۔ بھائی احمد رضا پہ کئی بار گولی چلی، وہ باپ تو ہدف نہیں تھا، اس کو لگ گئی، مر گیا، اور انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اس کو شامل بھی کر لیا۔ محترمہ نصرت بھٹو اس کے گھر بھی چلے گئیں، اس کو ٹکٹ بھی دی، سب کچھ، لیکن جب وقت آیا تو اس نے اپنا حساب چکا لیا۔ 7 دن میں نہیں بدلا، یہ کسی کا اختیار ہوتا ہی نہیں دنیا میں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ خدائی اختیار ہے کس کی کتنی مہلت ہے اور کون چیز کس طرح ہوگی۔ مگر یہ تحقیق اس کی ہونی چاہیے۔ باقی مبالغہ رہی مولانا کے مزاج میں اتنی ہے، ڈاکٹر صاحب کہنا چاہیے مولانا تو شاید وہ برا ہی بن جائے، اتنی ان کے مبالغہ ہے۔ تو میں ان کے پہلے جلسے میں گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے ریلوے اسٹیشن تک خلق خدا کا ہجوم ہے۔ اب ریلوے اسٹیشن کے موجود دروازے کے باہر بھی کوئی نہیں تھا، 200-400-500 آدمی کھڑے ہوں گے، 1000 کھڑے ہوں گے، اور اندر اتنے کم ہوں گے۔ وہ مبالغہ رہی یہ ہے 80 شہروں میں ایک فالس امپیکٹ پیدا کرنے کا ان کا مزاج ہے۔ یعنی امپیکٹ تو اس کا ہے، معاملہ جینوئن ہے، ان کا احتجاج برحق ہے، اور اس پہ نفسیاتی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ معاملہ انسانوں کا خون چھپ تو نہیں سکتا نا، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ لیکن یہ مبالغہ رہی وہ چلے جائیں گے، وہ ان کے ساتھ جو ایک مسئلہ ہے کہ وہ ٹک کے تو اب نہیں بیٹھ سکتے، وہ ٹک کے تو خیر گفتگو بھی نہیں کر سکتے، اچھلتے ہیں گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا حکومت کو سوچنا چاہیے، کوئی لاہ عمل بنانا چاہیے، اور وہ ایک ان کے مزاج میں ایک انتقامی رہے۔ دیکھو وہ اس کے پاس بن گئے، ان کے مرنے والوں کے باپ بن گئے، ان کے خاندانوں کے بارے میں سوچئے۔ ان کے لیے تو سیاسی مسئلہ ہے نا، لیکن جن کے پیارے مر گئے، بچیاں خواتین شہید کر دی گئیں، تو ان کا غم تو اسی طرح دور ہو سکتا ہے نا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ باب، اے وہ لوگوں جو ہوش و خرد فہم رکھتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی قصاص میں ہوتی ہے۔ اچھا حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اب کی بار طاہر القادری صاحب کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے وہ پہلے بھی یہی چاہتے تھے، تحریک جو قصاص کا معاملہ اٹھا یعنی ماڈل ٹاؤن والا سانحہ، وہ بیسیکلی جو چاہتے تھے اس کے درمیانی ایک معاملہ ہے، اس سے آگے پھر وہی شروع ہو گیا۔ اگر آپ طاہر القادری صاحب کی جو مہم ہے یا ان کی جو تحریک ہے، وہ تحریک قصاص تو نام سے ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانا ہے، اور یہ بالکل ماڈل ٹاؤن تک اگرچہ محدود نظر آتی ہے، یہ ان کی سیاسی حکمت عملی ہے۔ وہ ویسے بھی ایک عربی محاورہ ہے نا کہ من کتم سرہ فقد بلغ مرادہ، کہ جس نے اپنا راز چھپا لیا وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ تو اس معاملے میں وہ چھپائے ہوئے ہیں اپنا راز، وہ نام تو قصاص کا دے رہے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ اس کی قیمت وہ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو ہٹانا، ان کی کرسی سے، وزارت عظمیٰ سے ہٹانا۔ تو اس کو آپ بگ پکچر میں دیکھیے، تو بگ پکچر میں دوسری پارٹیوں کو بھی اس تحریک میں دیکھیے شامل کیا۔ ایگزیکٹلی وہ دوسری بیسیکلی دیکھیے بعض اوقات تحریک جو ہوتی ہے نا، ابتدا میں بہت چھوٹی نظر آتی ہے،
اور جب اگر اس میں تسلسل رہے تو وہ پھر اس کا سائز بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو تحریک ہے اس میں بھی مجھے اس میں جو خطرہ لاحق ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں یہ تحریک چھوٹی تھی اور تھوڑی سی ill organized تھی. جیسے آپ یوں دیکھیں نا دھرنا اچانک شروع ہوا اور اچانک ختم ہو گیا قادری صاحب کا, اور اس میں یہ اپنے دیے گئے اہداف میں سے کوئی ایک بھی حاصل نہیں کر سکے. اچھا, اب جو معاملہ ہے وہ بہت سہج کے قدم اٹھا رہے ہیں, وہ روابط کرتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, مختلف لوگوں سے, اور یعنی اپنی پھر طاقت کو وہ بڑھا رہے اپنی ہیں, طاقت کو تسلسل کے ذریعے تسلسل کے ساتھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے مدارج طے کر لیے ہیں اپنے کہ پہلے درجے میں یہ کریں گے, دوسرے درجے میں یہ کریں گے, تیسرے درجے میں یہ کریں گے, اور اس میں ہم ایک اور دھرنا رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اس بات کو ذہن میں رکھیں, یہ ان کا ایسا حربہ ہے جو پورے ملک کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیتا ہے. اگرچہ عمران خان صاحب نے بھی ان کی اسی کی پیروی کی کوشش کرتے ہوئے دھرنا دیا تھا, اگرچہ وہ ایک فیوٹائل سی ایکسرسائز ہی بن کے رہ گئی, لیکن اس نے بھی بہرحال ملک کو ہلا کے رکھ دیا تھا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں قادری صاحب حکومت کو, دیکھیے 16 افراد قتل ہوئے. اچھا جی, ہو سکتا ہے جیسے ہارون صاحب ایک ریموٹ چانس ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بائی چانس ایسا ہو گیا. نہیں, وہ یہ تھا جس طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ پولیس میں یہ افواہ پھیل گئی. کہا جاتا ہے, ایک موقف ہے, یہ آئی جی پنجاب نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنا افواہ پھیل گئی کہ پولیس والے شہید ہو گئے, 1 یا 2, اور اس کے نتیجے میں وہ پینک کا شکار ہو کر انہوں گولیاں چلائی. یہ ایک موقف ہے, اس موقف پہ فیصلہ عدالت کرے گی پراپر سماعت کے بعد. لیکن جو کوئی بھی حقیقت ہے معاملے کی, لوگ مرے ہیں, لوگ مرے اتنے تو چوزے کار کے نیچے آ کے کچلے جائیں تو لوگ جو ہیں غمزدہ ہوں. دیکھیے پھر اداسی پھیل جائے پورے شہر میں. انسان جیتے جاگتے آدمی مریں, کوئی کھیل تماشا ہے. اور پھر حکومت کو کوئی پوزیشن لینی ہے اس پہ. حکومت اب تک انفارچونیٹلی اس پہ کبھی تو کمیشن کی طرف چلی جاتی ہے, کبھی یوں کرتی ہے, کبھی وہ کرتی ہے. حکومت سیریس تو ہے, سیریس کا کیا مطلب, پتھر کے دل ہیں, سیریس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ حکومت کو اس پہ پوزیشن لینی ہوگی کہ جناب یا تو واضح لفظوں میں کہہ دے کہ جناب یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا, اور جو اسلامی فقہ کی روح سے جو شرن ہم پہ دیت لگتی ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. مغالطے ہیں نا, ذرا یہ ذہن سے نکال دیں. 8 سال سے ایک ٹاور کھڑا ہوا ہے مریضوں کے لیے میو ہاسپٹل میں, وہ بن نہیں سکتا اس لیے کہ وہ چودھری پرویز الہی نے شروع کیا تھا. وزیر آباد میں دل کے مریضوں کا ایک ہسپتال ہے. وہ جو مٹھائی کھانے سے 10-15 آدمی ہو گئے تھے بیچارے, بہت زیادہ, اس کے قریب 5-7 کلومیٹر پہ ایک ہسپتال بن رہا تھا, وہ رکا ہوا ہے. یہ دل پتھر ہیں, او بھائی مریض مر رہے ہیں. یہ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں, حاملہ عورتیں ایک بیڈ پہ 2-2 3-3 پڑی, ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ سڑک ضرورت ہوگی کشمیر کے کمپین کی, یہ ایک سڑک کا افتتاح کریں گے. یہ جو ابھی کیا نا سیالکوٹ روڈ کا, یہ 6 سال 5 سال پہلے بن چکی ہوتی, سارا کام اس کا ہو چکا تھا. مگر یہ کہ وہ پھر تختی کسی اور کی لگتی نا, اس نے شروع تو کچھ تاثر یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے شروع کیا تھا. اس سے کیا غرض ہے, انہوں نے بنایا, آپ نے بنایا. اتنے بے چین ہیں یہ داد لینے کے لیے. یہ زندگی میں پرائرٹیز دو, اس میں ایک اور اپنی داد لینا اور پیسے بٹورنا. کیونکہ جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ محض سوچا ہی کرتے تھے یا سازشیں کیا کرتے تھے. اچھا ایک منٹ, وہ جب سوچا ہی کرتے تھے تو کام تو کرتے نہیں تھے. میں بڑا حیران تھا کہ اب تک کوئی نامعقول گفتگو آپ نے نہیں کی. نہیں کیوں, اس میں اگر ایک دلیل کی بات ہوگی, دلیل کا جواب ایک فقرہ تو نہیں ہو سکتا, دلیل ہی ہو سکتی. بات سنیں, 200 روپے ہر بچی کو ملتے تھے ساؤتھ میں, سرائیکی بیلٹ میں بچیوں کو پڑھانے کا رجحان کا. 10ویں جماعت تک کتابیں دی جاتی تھی, 1 ملین ملازمتیں پیدا ہوتی تھی. میں انہیں کوئی اچھے حکمران نہیں سمجھتا, کبھی جب وہ حکومت میں تھا میں نے ان کی تعریف نہیں کیا. آپ کو پتا 100 ارب روپے وہ خزانے میں چھوڑ گئے تھے سرپلس. اب 2000 ارب کے ہم مقروض ہیں. یہ میں نے آج شہر کا چکر لگایا اور غمزدہ واپس آیا. وہ مینار پاکستان چھپ گیا ہے, بادشاہی مسجد وہاں سے نظر نہیں آتی. وہ ایک گندا سے بیہودہ سٹرکچر کھڑا ہے چوک میں, جس کو سلیقے سے بھی بنایا جا سکتا تھا. بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں, اس میں سے پیسے کماتے ہیں. سول سروس تنگ ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, سکول تباہ ہو گئے. سول سروس کو کام کرنا پڑ رہا ہے. 2 ٹیکنیکل یونیورسٹیاں سیالکوٹ میں بن رہی تھیں, سیالکوٹ ہائی وے پہ, جو انہوں نے وہ پروجیکٹ منسوخ کیا تو انڈیا کو مل گئی. سافٹ لون تھا وہ جو 0.2% پہ ملتا ہے, اس سے بھی کم. اس میں بہت سا پیسہ تو ایڈ تھی جاپان کی. اور
ہماری برآمدات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. $500 ملین ہیں سیالکوٹ سے, تو اس میں 50 ملین 100 ملین کا ضرور اضافہ ہوتا ہے. بس اس حکومت میں صرف ایک خرابی ہے, ایک چھوٹی سی خرابی تھی کہ یہ بطن آمریت سے پیدا ہوئی تھی, بس اس میں سوائے اس کے باقی سب خوبیاں سوال یہ ہے کہ صرف دستور توڑ کے پیدا ہوئی. اس کی کس نے تردید کی ہے؟ کبھی ہم نے اس کی حمایت کی؟ دستور توڑ کے وجود میں آنے والی حکومت ہارون صاحب کتنا خیر کر رہی آپ تو اس وقت کارپوریٹ سیکٹر کی رپورٹنگ کر رہے تھے, ان کی مخالفت ہم ہی کرتے تھے. ہارون صاحب سوال یہ ہے کہ اس تحریک کا کیا بنے گا؟ وہ ہم ہی تھے جو شبوں کو تمہاری بستی میں, اور شعر سنیں ذرا, اس میں توڑی نہ بنے شعر میں, وہ ہم ہی تھے جو شبوں کو تمہاری بستی میں دلوں کے بند کباڑوں کو کھٹکھٹاتے. اچھا ویسے مجھے کچھ یہ بات عجیب سی لگتی ہے. اچھا ویلکم بیک ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عوامی تحریک قصاص کے حوالے سے. حبیب صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی طاقت کو بڑھا رہے ہیں. اچھا میں اس طرف حکومت کے خلاف کیسے استعمال میں وہ ذرا ایک جملہ معترضہ کے طور پہ ایک گفتگو آ گئی تھی بیچ میں ہارون صاحب, میں ہارون صاحب جیسی فصاحت سے غلط کو صحیح تو نہیں ثابت کر سکتا, لیکن بہرحال میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جب وہاں پر کاریں بٹ رہی تھیں تو فقیر ان میں نہیں تھا, اور جب وہاں پر لوگوں کو رشوتیں دی جا رہی تھی صحافیوں کو, اس وقت بھی فقیر اس قطار میں نہیں تھا. ہاں البتہ ایک موقع ایسا آیا تھا جب اسی فقیر نے تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ایک گھر کے سامنے دھرنا دیا تھا اور اکیلا تھا. اچھا جی, تو میں صرف یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں. کس کے گھر کے سامنے؟ میں چھوڑ دینا اب ہارون صاحب, آپ چھوڑ دینا کسی خاتون کے گھر کے سامنے اپنا دھرنا دیا. نعوذ باللہ, میں ایسا اور کاریں کس کو بٹ رہی تھی؟ ایک آپ کہہ رہے ہیں ہم نے لی تھی کاریں؟ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ہے, ہم نے لی تھی کاریں جب نہیں تھی, جس نے بھی لی تھی, میں تو نہ میں نے تو نہ ان کی بات کر رہے ہے نا آپ کر ذرا جرأت کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے, تو بات آپ نے کس سلسلے میں دیا تھا؟ بات وہ بھی چھوڑ دے, اس کو میں کیوں چھوڑ دیں؟ ٹی وی پہ یار آپ اعلان کر رہے ہیں آپ نے دھرنا دیا تو اس کی وجہ میں پرسنل چیزوں کی ڈیٹیل میں جاتا ہی نہیں, تو اسی لیے میں نے صرف آپ کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرنے حبیب صاحب ویسے ایک بات ہے کہ آپ خود دھرنا دیتے رہے اور خان صاحب کے دھرنے کی مخالفت. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک اور معاملہ تھا, وہ چونکہ ایک ذاتی نوعیت اس میں کسی اور شخص کا نام انوالو ہے, اس وجہ سے میں اس کو نہیں کرنا چاہتا. تو اس کا انہیں بھی پتا ہے اور بڑے احترام سے سارا کام ہوا تھا. اسی لیے آپ کے دلائل نہیں مانے جاتے, یہ آپ کے جو دلائل اور حقائق سو کارڈ آپ کی طرف سے ہیں, اس لیے اس کو $2 کلو بھی کوئی نہیں. اس کی وجہ میں آپ جتنا فصیح نہیں ہوں, آپ جیسی بلاغت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ موضوع کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کیا کر سکتے ہیں اس طاقت کے ذریعے؟ دیکھیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس طاقت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ایک اور دھرنا برپا کر سکتے ہیں بس, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بگ پکچر دیکھنی ہے. حکومت کے کان پر جوں نہیں آپ بگ پکچر میں دیکھیں تو کچھ اسی قسم کے شکار پر نکلے ہوئے ہمیں عمران خان صاحب بھی نظر آتے ہیں, کچھ اسی طرح کی باتیں صدر آصف علی زرداری کے منہ سے بھی نکل رہی ہیں کہ ہم اب ان کو راستہ نہیں دیں گے. نہیں وہ تو یہ نہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں, وہ دیکھیے پہلے بھی ایک دن بیان کیا تھا, ایک آدمی تقریر کر رہا تھا, حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھے کیا کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ صرف یہ کہہ رہا ہے قد عارفونی, مجھے بھی تو پہچانو, میرا بھی کوئی شمار ہونا چاہیے نمایاں لوگوں میں. وہ زرداری صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام مکو, ان کو کوئی کو نکالنے سے دل, یہ انہیں نہیں نکالنا چاہتے تھے. یہ ڈرامے کے طور پہ شہباز شریف کہتے ہیں کھمبے سے لٹکا دوں گا, سڑک پہ گھسیٹوں گا, پیٹ میں سے پیسے نکالوں گا, بعد میں کہیں گے میں تو معافی مانگتا ہوں, اور اگر اس پہ تسلی نہیں دو ٹی وی پہ مانگ لوں گا. چونکہ صدر آصف علی زرداری سے آپ ہمیشہ بدگمان رہتے ہیں اور خوشگمان ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ صدر رہے اس ملک کے, بات تو بتائیں, اس ملک کے صدر رہے. یہ موضوع کو چھڑیں, آج ایک بات تو بتائیں, زرداری, مولانا سمیع الحق, فضل الرحمان, اس کماش کے لوگوں سے آپ کا حسن ظن کی وجہ کیا ہے؟ ہارون صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محترم لوگ ہیں, اس سوسائٹی کے مختلف در لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, تو میں بھی ان کی عزت ہی کرتا ہوں بوجہ ان کے مراتب اور علم اور سیاست اور عوام میں ان کی جڑوں مار کرنے والوں کی. اچھا دیکھیے میرے پاس تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. اور دوسری بات دیکھیے کہ اب جب اگر یہ سارے لوگ کسی وقت اکٹھے ہو جاتے اور اپنی توانائیوں کا ارتکاز کر لیتے کسی ایک نقطے پہ, پازیٹیو یا نیگیٹو, دیکھیں تو پھر حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں. ادروائز ان کی یہ جو تحریک ہے بس پھر یہی ہے کہ یہاں سے چلی ماڈل ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن سے گجرانوالہ, دیکھیں قوم کے لیے یہ ہو رہی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ 16 لوگ جو ہیں قتل ہوئے وہ میرے اور آپ کے بہن بھائی تھے نا, بالکل ہم ان کا جواب تو نہیں جانے دے سکتے کسی سے بھی, چاہے وہ کوئی بھی ہے, جواب تو اس کا دینا پڑے گا, آج نہیں دینا پڑے گا کل دینا پڑے گا, ورنہ روز قیامت تو ہے نا کہ رعایا جو ہے اپنے عمراء کے دامن تو تھام سکے گی نا.
کہ ہمارے 16 لوگوں کو مارا تھا، وہی وہ حساب تو جواب دیا دینا جائے پڑے نا، گا۔ بات یہ ہے اس کی آڑ میں اپنے مقاصد حاصل نہ بات یہ ہے کہ مسئلہ اس وقت یہ ہے، دیکھیں جب بات ہو رہی ہے قصاص کی، آپ قصاص کی اگر بات کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سیاسی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں، جب آپ انگلیوں پہ دن گنتے ہیں کہ کسی کی مدت ملازمت اتنے دن رہ گئی ہے اور وہ آخری دن تک وہ ہوتا ہے، تو پھر ایسے تو نہیں چلتا نا، پھر یہ سیاست تو نہیں ہوگی۔ چلو وہ تو فیصل فضول بات وہ کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے حکومت کی کوئی مارل اتھارٹی ہی نہیں ہے، اگر یہ حکومت اسرٹ کر سکتی ہو تو وہ قتل و غارت پہ انہوں نے اکسایا ہے لوگوں کو، اس واقعے سے بہت پہلے سے، ماڈل ٹاؤن کے واقعے سے بہت پہلے سے قتل و غارت پہ اکسایا ہے انہوں نے، فوج کو مداخلت کی دعوت دی ہے، مقدمہ چلنا چاہیے۔ جن ریاستوں میں امن ہوتا ہے نا، جیسے ایران میں بدترین حالات میں امن رہا ہے، چین میں رہا ہے، عرب ممالک میں اکثر و بیشتر رہا ہے، اب تو خیر وہاں اور مسائل پیدا ہو گئے، اس طرح کی چیزوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ ہارون صاحب اگر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، سندھ سرکار نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرتے ہوئے مدرسوں کی نئے سرے سے رجسٹریشن کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اور یہ ارادہ بھی کیا ہے کہ فنڈنگ کے حوالے سے ایک نیا نظام بھی ترتیب دیا جائے گا۔ حبیب صاحب، آپ کا تو یہ فیوریٹ ٹاپک ہے مدرسہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا آسان ہوگا سندھ سرکار کے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں پوری کی پوری ریاستی مشینری مدرسوں کے اوپر پل پڑی ہوئی ہے، اور یہ آج سے سلسلہ جاری نہیں ہے، یہ 2002 سے جاری ہے۔ اچھا، 2007 سے اس میں تیزی آئی اور اس کے نتیجے میں ہماری ریاستی اداروں کے اندر ایسی غلط فہمی پیدا ہو گئی اور بدگمانی پیدا ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام مدارس جو ہیں وہ قابل گردن زدنی ہیں اور ان کے تمام محتمموں کو نکال کے جیل میں بند ہونا چاہیے اور مدارس پہ تالے ڈال دینے چاہیے۔ سندھ نے بنیادی طور پہ اسی راستے پر ایک قدم اور بڑھا دیا۔ اچھا، بات یعنی یہ سندھ ابھی ہے، آگے ہے، دیکھیں بات یہ ہے، بات بالکل سندھ، آپ کہہ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا، میرا خیال ہے نیشنل ایکشن پلان کا ایک ہی بنیادی نقطہ تھا کہ کسی طریقے سے مدارس کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جائے، اچھا، اور اگر یہ پیمانہ ہے تو بالکل سندھ حکومت سب سے آگے ہے اس میں۔ سندھ حکومت آپ کیا کر کے رہے ہیں؟ رجسٹریشن، کیا پہلے مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی؟ مدارس کی رجسٹریشن موجود ہے۔ آپ مدارس کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ مدارس کو کہہ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ کو وہ رپورٹ کریں گے۔ کیا مدارس سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں؟ کیا مدارس کوئی گنڈوں کا کاروبار کرتے ہیں؟ کیا یہاں پہ اسلحہ بکتا ہے؟ کیا بکتا ہے کہ آپ اسے وزارت داخلہ کے ساتھ جوڑیں، خواہ وہ صوبائی ہو یا وفاقی ہو؟ ہمارے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ بھی جب اس طرح کی میٹنگ ہو تو آنکھ میں آنسو بھر کے بھرائی ہوئی آواز میں خود کو مدارس کا دوست ثابت کرتے ہیں، اور بعد میں انہی کے متحد ادارے کوڑا لے کے ان اداروں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ یہ اسکولوں سے نہیں ہو رہا کام، بات یہ ہے کہ اصل پرابلم کیا ہے، نہ وفاق اس کو سمجھنا چاہ رہا ہے، نہ کوئی صوبہ اس کو سمجھنا چاہ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وفاق، صوبے، ہمارے تمام ریاستی ادارے اور تمام حکومتیں یہ چاہتے ہیں کہ مدارس کو بند کیا جائے، ان کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں، 2008 سے آپ نے اسی طرح کی، معاف کیجئے گا میں لفظ کوئی سخت نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ اسی طرح کی بے جا اور ناروا پابندیوں کی وجہ سے آپ نے کیا کیا ہے؟ ان مدارس میں آنے والے پوری دنیا سے، ہارون صاحب 44 ملکوں سے لوگ دارالعلوم کراچی میں پڑھا کرتے تھے، 44 ملکوں کے لوگ آج وہاں پہ دارالعلوم کراچی میں جا کے اللہ کا شکر ہے وہ 44 ملک تو بچ گئے۔ اچھا، اور جا کہاں رہے ہیں؟ وہ انڈیا جا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ انڈیا جا رہے ہیں، وہیں جانا چاہیے، بات یہ یہاں بھی وہ وہیں کچھ پڑھتے تھے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ قانون بناتے ہوئے نا میرا خیال ہے کہ مشاورت بھی پھر ہارون صاحب سے ہی ہوئی ہے، جو ہارون صاحب چاہتے ہیں نا کہ ان مدارس کو بالکل ہی تباہ و برباد ملیا میٹ کر دیا جائے۔ بٹ ٹھیک ہے، ہم چونکہ کچھ کر نہیں سکتے، مدارس والے اہل مدرسہ کچھ کر نہیں سکتے، آپ گلا گھونٹتے ہیں ہمارا۔ ہارون صاحب ابھی اس میں اس گفتگو پہ کسی تبصرے کی ضرورت ہے، یعنی جیسے ہی آپ نے سوال پوچھا وہ ہتھے سے اکھڑ گئے اور چیخو پکار شروع کر دی۔ یہی ان لوگوں کا مسئلہ ہے، لیکن ہارون صاحب عقل دانائی کی، توازن کی، اعتدال کی بات نہیں سننی۔ ویسے میں ایک بات پہ متفق ہوں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ماڈل مدرسے بنائے جائیں، اسکولوں میں قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید بھی پڑھایا جائے، ترجمہ بھی پڑھایا جائے، اور قرآن مجید پہ تو کسی کو بالکل کوئی نہیں ہوگا، سب لوگ خوشی سے پڑھنا چاہیں گے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے فرض کیجئے نہیں پڑھنا چاہتے، میں تو خیال ہے انہیں بھی کوئی اعتراض ہوگا، نہ پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ کچھ اور اس دوران اس کو الگ پیریڈ میں کچھ اور پڑھا دیا جائے۔ یہ کچھ چیزیں منفی طریقوں سے نہیں ہو سکتی۔ مثلا
جب کوئی واقعہ ہوتا ہے گستاخی کا، کوئی اور چیز ہو جاتی ہے، پیپسی کولا کا بائیکاٹ کر دے، فلاں کا بائیکاٹ کر دے، فلاں کا بائیکاٹ کر دے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا نتیجہ. یہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں پازیٹیو طریقے سے کرنی ہوتی ہیں. یعنی ایسے مدارس بنائیں جس میں کہ اعتدال ہو، معقولیت ہو، ٹیچرز کی ٹریننگ اچھی ہو. یہ جو تعصبات ہو رہے، دیکھیں بلال نے پڑھا ہے، میرے بیٹے نے مدرسے میں قرآن حفظ کیا، بڑا حصہ حفظ کیا، میرے خیال 22 سے پڑھے کیا، اور وہ اس بات پہ شاکی تھا، اب تک شاکی ہے کہ فرقہ وارانہ مباحث وہاں ہوتے تھے، ہر مدرسے میں ہوتے ہیں تقریباً کم و بیش. ایک فیئر ہے اہل مذہب میں. مذہبی طبقہ تو خیر پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے نا جب مذہب زوال پذیر ہو. جب مذہب نافذ ہوتا ہے تو کوئی مذہبی طبقہ نہیں ہوتا. اور سکولز تو ایسی ایک مصیبت ہے، میں زیادہ سخت لفظ استعمال نہ کروں، کہ ساری توانائی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غیر مسلم ثابت کرنے پہ یا کم از کم گمراہ ثابت کرنے پہ. جبکہ جو بھی شخص اللہ کو مانتا ہے اور کسی کو اس کا شریک قرار نہیں دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، مسلمان تو وہ ہے. باقی ہیں مسکنسیپشنز، یہ بہت بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اس پہ دلائل دیے جائیں گے. مدارس کی کون سی کتاب ہے جس پہ اعتراض ہے؟ میں نے مدرسے کا نصاب دیکھا ہے. سرکار میری کوئی مجال ہے میں اعتراض کروں؟ جو آپ کی اس وقت ذہنی کیفیت ہے، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو کچھ آج تک فرمایا صحیح ہے، جو آئندہ فرمائیں گے وہ صحیح ہے. مدارس کے کانٹیکسٹ میں تو نہیں، سب جو کچھ بھی کہا، جس بھی موضوع پہ کہا، جو بھی کہا، میں تو اس وقت بحث کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہوں. ساری دنیا ان سے لانا ہے. آپ کے پاس دلائل بھی نہیں. آپ کو کچھ میٹھا دیکھیے دلائل تو ہم نے دے دیے. بات یہ ہے، آپ کی بات کی تردید کی بغیر دلائل ہے کہ اس قانون لیکن جب مدرسے کا مسئلہ آتا ہے نا تو اکثر لوگ آپ کی طرح ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. اب آپ کے سینگ مجھے نظر اس کی وجہ ہے کہ یہ میرے بچے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے 25 لاکھ بچوں کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. میں ان کو جوڑنا چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جو مدارس کے مخالف ہیں، مدارس کے مخالف ہیں، انہیں قال رسول و قال اللہ کی آواز ہی پسند نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، اصل بات یہاں پہ جو لوگ ہیں، جس قسم کے اباحت پسند لوگوں کی رپورٹیں بنی ہوئی ہیں، جو جس قسم کے لوگ باہر سندھ کابینہ میں بیٹھے، بات تو سن لیں نا، دلائل پہ آپ بات کریں نا. آپ کیا کریں؟ مدارس مدارس کیا کریں؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پاس جائیں. اچھا اسکول جاتے ہیں؟ اچھا جی مدارس جو ہیں وہ کیا کریں کہ مدارس پہلے اپنی زمین کا قبضہ دے. اچھا جی کیسے؟ جو چیخ آپ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہی جو کیا، جو کرنے جا رہے ہیں، جو یہ کرنے جا رہے ہیں. نمبر 1 آپ یہ بتائیے، مدارس کے اوپر وہ کہتے ہیں رجسٹریشن پہلے ہو چکی ہے، دکانوں تک کی ہوتی ہے جن سے کسی جو پہلے ہو چکی ہے. نہیں ہوئی نا، پہلے ہو چکی ہے رجسٹریشن. اب آپ کو پتہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ بھی مدارس پہ آئے جو مدرسے کے پاس سے نہیں گزرے ہوتے. اچھا مدارس کو چھوڑ دیں، ایک بات بتائیں، آپ چیخ کیوں رہے ہیں؟ نہیں میں تو رو رہا ہوں. یہ تو آپ کے پسندیدہ لیڈر ہے، میں تو رو رہا ہوں. کس نے؟ یہی زرداری، نواز شریف، یہی آپ کو جب یہ غلط کرے تو کیا میں ان کی پسندیدگی ان کے ساتھ یہ ہے کہ میں غیر مشروط طور پہ کرتا ہوں؟ آپ کو ان سے اختلاف. مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کے ساتھ مدارس کا بینک اکاؤنٹ. اچھا اب آپ دیکھیں ہماری ماضی میں مدارس کی جو میٹنگز ہوئی، کیا مدارس ایران سے اور سعودی عرب سے پیسے نہیں لیتے؟ اور کیا ان میں قاتل اور غلطے پیدا نہیں ہوتے؟ اچھا کیا جس طرح باقیوں پہ قانون، سوسائٹی میں نہیں پیدا ہوتے؟ باقیوں پہ بھی قانون، باقی ہم نے مدارس نہیں پیدا ہوئے. ایسی بات کرتے ہیں. یہ این جی اوز کے بارے میں بھی میری یہی رائے ہے. یہ بھک منگے، یہ چور چکے، یہ جو انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں اور نواز شریف کی اس میں نون لیگ کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، مامے بنے ہوئے ہیں پاکستان کے، ان کے بارے میں بھی میں یہی کہتا ہوں. بات یہ ہے کہ مدارس نے اعلیٰ ترین سطح تک میٹنگز کی، اعلیٰ ترین سطح تک. ایک کام نہیں ہو سکا گزشتہ 3 سال میں. ایک کام نہیں، حکومت نہیں. میں رہوں گا. میرے بچوں کو آپ میرے ملک کو برباد کر رہے ہیں، میں نہ رہوں. کبھی بھی آپ اپنے بچوں کو انشاءاللہ مدرسے میں بھیجیں گے؟ یہ غلطی آپ بھیجوں گا نہ، ہم بھیجیں گے. ہم یہ غلطی کبھی نہیں کرتے ہیں. ہارون صاحب بات یہ ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی اپنے بچوں کو، ہارون صاحب بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس ملک میں جن دارالعلوم اور جامعات میں امریکہ سے لوگ پڑھنے آتے تھے، آج وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ انڈیا بچ گئے نا. اچھا انڈیا جا کے انڈیا جا کے تو آپ بڑے خوش ہیں. انڈیا کے ہسپتال چلیں، افغانستان وہاں چلا جائے، ہمارا کنٹریبیوشن جو مدارس کے بچے وہاں چلے جائیں، اس بات پہ آپ کو بہت خوشی ہے، روحانی مسرت. آپ ایک منٹ میری بات سن سکتے ہیں؟ آج آپ سننے کے موڈ میں ہے نہیں. علامہ اقبال جیسا آدمی ان سے شاکی کیوں تھا؟
ان ملاؤں سے کیوں 250 شعر ہیں اس میں تو 2-4 اگر چاہیں تو آپ اشعار جو ہیں وہ دلائل میں استعمال ہوں گے تو میں اس پہ کیا عرض کروں. مطلب جب آپ نے اشعار کی روشنی میں حقائق کے فیصلے کرنے ہیں حقائق کے فیصلے کرنے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے, پھر آپ ایسا ہی کریں کہ شاعر کو ذمہ دار بنا دیں اس کا. ویلکم بیک ناظرین. OIC نے کشمیر کی حمایت کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے اور پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے موقف درست ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بیرونی دنیا ہے, عالمی برادری ہے, وہ اس مسئلے پر توجہ دے. ہارون صاحب, OIC کے پلیٹ فارم سے حمایت اور تائید, یہ آپ کو ابھی یاد ہے, کشمیر ابھی یاد ہے, سارا وقت دارالقادری پر اور مدارس پر برباد کر گئے. یہ سب سے پہلا ہونا چاہیے تھا موضوع. بات یہ ہے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کشمیریوں نے اپنے لہو سے تاریخ کو بدل ڈالا ہے. دیکھیے, وہ تانا دے سکتے تھے دنیا میں, ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے تھے, پاکستان یہ کر رہا ہے. یہ جو طریقہ تھا نا عسکریت کا, اس کے مقابلے میں یہ بدر جہاں بہتر طریقہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ تحریک کھڑی کی. کوئی دنیا میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. انڈیا کے معاملے میں ہمارے ہاں بڑا عظیم مغالطہ پایا جاتا ہے کہ کبھی ان سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر پاکستان ان کی اس علاقے میں بالادستی تسلیم کر لے, کیا وہ مطمئن ہو جائیں گے؟ نہیں. اگر پاکستان کشمیر پہ ان کا حق مان لے, کیا وہ مطمئن ہو جائیں گے؟ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سارے مسلمان خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہندو مت قبول کرنے, وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گے. وہ جب تک آپ کو شودر نہ بنا لیں اور اپنے جذبہ انتقام کی تسکین نہ کر لیں. یہ انڈیا کی بہت بڑی ویکنس ہے. کبھی کشمیر میں وہ قابو نہیں پا سکیں گے. تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اجتماع ہے فوج کا, یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا 50 لاکھ کی آبادی پہ 6-7 لاکھ آرمی ہو, اور تمام حربے آزما لیے گئے ہیں. اور اس وقت انڈین اخبار نویس جو ہیں وہ رو رہے ہیں, پولیٹیشین رو رہے ہیں. کوئی طرح خود ایک میں نے عرض کیا تھا کہ انڈین ٹی وی نے سروے کیا تو 70%, انہوں نے کہا کہ 70% لوگ آزادی چاہتے ہیں. اور یہاں جو دانشور تھے ان کی بھی سب کی زبان جو ہے یعنی کوئی ان کے پاس نہیں رہی دلیل بات کرنے کی. یہ کچھ لوگ کہتے تھے کشمیر کو منجمد کر دیا جائے, ٹریڈ کی جائے, یہ کی جائے. بھائی لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کو غلام بنا لیا گیا ہے, کیسے منجمد کر دیا جائے؟ اور کہہ رہے تھے پاکستان سے نہیں ملنا چاہتے. اب وہ جھنڈا ہی پاکستان کا نظر آتا ہے. آج ایک فاتر العقل کو میں نے البتہ دیکھا, چکزئی کو, اور ایک اس کو دیکھا کرزئی کو. ایک انڈین ٹی وی پہ وہ کہہ رہا تھا کہ کشمیریوں کو پاکستان کے عزائم سے خبردار رہنا چاہیے. یعنی انڈیا کا ظلم و ستم اور صفاقی بہتر ہے پاکستان سے. پاکستان چیٹ کرتا ہے, اس نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا. یہ جو کل فرما رہے تھے نا کہ بھائی بڑا ہم نے تو ان کے مہاجرین کی دیکھ بھال کرنی چاہیے, بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ان کا تو خیال یہ تھا کہ آدھا بجٹ ہی ان کو دے دیں, بلکہ زیادہ دے دیں, آدھے سے زیادہ. کشمیر میں آزادی کی تحریک اب رکتی نہیں ہے. یہ اپنے انشاءاللہ العزیز یہ نتائج اپنے پیدا کرے گی. مسلم دنیا کو اس لیے بولنا پڑا, کوئی نہیں بولنا چاہتا تھا, اس لیے بولنا پڑا کہ جب اتنا ظلم و ستم ہوگا اور اتنی بڑی عوامی تحریکیں ہمیشہ اپنا نتیجہ پیدا کرتی ہیں. دیکھیے بعض محاوروں میں بڑی وزڈم ہوتی ہے, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اب فرمائیے آپ کس چیز کی اس میں سے تردید کرنا چاہتے ہیں؟ حبیب صاحب ایک سوال. OIC کے سیکرٹری جنرل نے یہ کہا کہ صورتحال ریفرینڈم کی طرف جا رہی ہے, کیا ایسا؟ دیکھیے اس میں مجھے تو میں کچھ دوسرے اشارے بھی دیکھ رہا ہوں. ایک تو کشمیر کے اوپر ہمیشہ سے ایک سٹانس OIC کا, بلکہ OIC کا ایک اسپیشل گروپ بھی بنا ہوا ہے کشمیر کے اوپر, اور بہت طویل عرصے سے بنا ہوا ہے. اگرچہ وہ بس ملتا کم ہے, اور اگر ملتا ہے تو بس پھر چائے وائے پی کے چلا جاتا ہے. دیکھیے ایاز مدنی ہیں جو نئے سیکرٹری جنرل بھی ہیں OIC کے, ان کا پس منظر ذرا دیکھیں. یہ ہے سعودی, اور پہلی دفعہ ایک سعودی جو ہے, سعودی شہری جو ہے وہ بنے ہیں سیکرٹری جنرل. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سعودی حکومت کے بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں, اس کے وزیر بھی رہے ہیں, اس کی ایڈمنسٹریشن میں جو سعودی گورننس کا بڑا اہم پارٹ رہے ہیں, اور پھر یہ ایک طویل عرصے تک سعودی گزٹ کے ایڈیٹر بھی رہے جو وہاں کا اخبار ہے اور بڑا وائڈلی ریڈ اخبار ہے. پھر اوقاز گروپ کے بھی ایڈیٹر رہے. تو لہٰذا ان کا ایک پس منظر ایسا ہے کہ جس میں سعودی حکومت ان پہ بے پناہ اعتماد کرتی ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں اگرچہ انہوں نے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے کی ہے, میں اس بات سے, لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس میں ان کا سعودی ہونا اور سعودی
اسٹیبلشمنٹ کے اندر گہرے اثر و رسوخ کا حامل ہونا بھی ایک اہم چیز ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ خود سعودیہ کو یہ پرابلم ہے اور پوری دنیا کو یہ پرابلم ہے کہ جب بھی آپ مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے یا کسی بھی ملک کا نہیں کریں, مسلمانوں کی بالخصوص فلیش پوائنٹس ہے تو وہاں پر پھر انتہا پسندی پیدا ہوگی. تو لہٰذا اس پہ آواز اٹھانا ضروری ہے. اس کا ایک ریزن تو یہ ہے. اور دوسرے اس میں ایک امپورٹنٹ بات مجھے لگتا ہے, مجھے یوں لگ رہا ہے بہت اہم پوائنٹ ہے جس سے یوں سرسری روی میں آپ گزر رہے ہیں. اس کو اگر پاکستان ہائی لائٹ کرے, نواز شریف صاحب کی اس میں کچھ تصویریں ہیں, میرا خیال ہے وہ کیمرہ دکھا سکتا ہے, پھر کسی وقت دکھائیں گے, جہاں وہ مودی کے ساتھ بیٹھے ہیں بڑے شاد, اور جہاں وہ اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بیٹھے ہیں بڑے ناراض ہیں. ان کی یکسوئی نہیں ہے اس پہ, انہوں نے بہت قیمتی وقت ضائع کیا. اب بھی مجبوری سے وہ بولیں. دیکھیے فارن آفس اگر متحرک ہوتا, اچھا وزیر خارجہ متحرک آدمی ہوتا ہے, سینسیبل تو بہت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی, تو ساری دنیا میں اس کو اٹھایا جا سکتا تھا. یہ جو پوائنٹ ہے نا, جب انہوں نے کہا کہ اس سے انتہا پسندی پیدا ہوگی لازماً, یہ ایسی چیز ہے جس پہ دنیا غور و فکر کرنے پہ مجبور ہوگی, اس کو اہمیت دے گی. پاکستان کو اب اس میں کیا کردار ادا کرنا؟ دیکھیے پاکستان کو تو دیکھیے ایک تو اس مسئلے کو جیسے ارون صاحب کریں کہ اس کو اٹھائیں, اسی پوائنٹ کو اٹھائیں کہ پھر آپ دہشت گردی کی یا انتہا پسندی کی آپ ایک نئی نرسری پیدا کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ایاد مدنی کی پوزیشن کا بھی فائدہ اٹھائے پاکستان. جو وہاں پر مسائل ہیں پاک سعودی تعلقات میں, ایاد مدنی کی پوزیشن کا فائدہ اٹھائے. اس کی ڈیٹیل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد.